بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات دلاتا ہے۔ صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بس باہر اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ کن 2 چیزوں کا صدقہ دینے سے دولت کے انبار گھر میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے بس 2 چیزوں کا صدقہ دے دینا ہے اور دولت، رزق بھاگتا ہوا آپ کے پاس آئے گا۔ گھر سے پریشانیاں، بندش، بیماری اور پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ دولت ہی دولت ہوگی، خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ صدقے کو دینے کے لیے آپ کا دولت مند یا امیر ہونا شرط نہیں ہے۔ غریب سے غریب شخص بھی آسانی سے یہ صدقہ دے سکتا ہے اور اپنی قسمت اور تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کریں گے کہ جلدی سے آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو فوراً سے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ ہم آپ کے لیے ہی آپ کی ضرورت کی ویڈیوز لاتے رہتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو پوری ضرور دیکھنا اور دل کھول کر زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرنا۔ ویڈیو کے آخری میں آپ کے لیے بہت ہی پیاری سی دعا کی گئی ہے، تو آپ اس دعا میں ضرور سے شامل ہوں، اس سے آپ کا بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ میرے پیارے دوستوں، آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں 3 ایسے صدقوں کے بارے میں بتائیں گے جن میں سے صرف آپ کوئی سی بھی 2 صدقے دینا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کی تقدیر اور قسمت ایسے بدلے گی کہ آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا۔ آپ کی زندگی اور گھر سے غربت کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا اور دولت ہی دولت اور خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ اس کے لیے آپ نے بس 3 میں سے کوئی سی بھی 2 صدقہ کو کر دینا ہے، اور اس کے لیے آپ کو نہ تو زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے اور نہ ہی آپ کا دولت مند ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی شخص بیمار تھا یا بیماری تھی تو آپ کے گھر سے بیماریوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ اور آپ کے گھر والے بلاؤں اور مصیبتوں سے دور رہیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے ہر جوڑ اور ہر عضو پر صدقہ واجب ہے۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو آدمی بھی صبح یہ کام کرتا ہے، یعنی صبح کا سورج دیکھتا ہے، اس کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی اگلے دن کا سورج ہمیں دکھائی دیتا ہے تو ہمارے جسم میں موجود تقریباً 360 جوڑوں پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے اوپر واجب ہونے والے اس صدقے کو دیکھتے ہیں؟ ہم میں سے زیادہ تر لوگ تو اسی صورت میں صدقہ دیتے ہیں جب ہم بیمار ہوتے ہیں یا ہم پر کوئی بڑی مصیبت نازل ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے تو صدقہ دینے کا خیال ہی ہمارے ذہن میں نہیں آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیف اور تنگیاں آتی چلی جاتی ہیں، اور ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہوتی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ایسی کون سی غلطی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں مسئلے اور پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، ہم پر بلائیں نازل ہوتی جا رہی ہیں، ہم پر رزق کی تنگی نازل ہوتی جا رہی ہے، اور ہم مسلسل پریشانیوں کے بوجھ کے نیچے دبتے چلے جا رہے ہیں۔ دراصل یہ سب کچھ صدقہ نہ دینے کی سبب ہو رہا ہے۔ ان 3 صدقوں کے بارے میں جاننے سے پہلے کہ جن میں سے آپ کوئی سی بھی 2 صدقے دینا شروع کر سکتے ہیں، جان لیجئے کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں صدقہ کس کس طریقے سے دیا جا سکتا ہے اور صدقے کے کون کون سے فائدے ہو سکتے ہیں۔ ان باتوں کے بارے میں جاننا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے کہ صدقہ آخر کیوں دیا جاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مختلف ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آسمان سے بلائیں نازل کی جاتی ہیں۔ یہ بلائیں اپنے ساتھ مختلف بیماریاں، مصیبتیں اور پریشانیاں لے کر آتی ہیں۔ کوئی بلا اپنے ساتھ بیماری لاتی ہے تو کوئی حادثہ، تو کوئی رزق کی تنگی، لیکن صدقہ دینا ہمیں نہ صرف ان بلاؤں سے بچاتا ہے بلکہ پریشانیوں سے بھی بچاتا ہے۔ صدقے کی وجہ سے ہمارے رزق اور دولت میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور گھر میں برکت آتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف مال خرچ کر کے ہی صدقہ نہیں دیا جاتا،
بلکہ اگر آپ کسی کو سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، دو آدمیوں کے درمیان صلح کرواتے ہیں، کسی کو سواری چڑھنے میں مدد کرتے ہیں، کسی کو اچھی بات بتاتے ہیں، تو یہ سب صدقہ کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ اسی طرح ہر نماز کے لیے جو آپ قدم بڑھاتے ہیں تو ہر ایک قدم صدقہ ہے۔ راستے میں رکاوٹ اور پتھر وغیرہ کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ دوسروں کو فائدہ پہنچانا، کسی کو دعا دینا، کسی کو پڑھانا، کوئی کام سکھانا، کسی کو اچھی بات بتانا، حتیٰ کہ کسی کو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے۔ کسی مصیبت میں پھنسے انسان کی مدد کرنا، وقت نکال کر اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھنا، کسی کی طبیعت کے بارے میں دریافت کرنا، بیماری کی عیادت کرنا، کسی پریشانی یا آزمائش پر صبر کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، کسی کی غلطی کو معاف کر دینا، اس کے باوجود کہ آپ کے پاس اس کو سزا دینے کا اختیار موجود ہو، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے کچھ کھلانا اور اس سے پیار محبت کی باتیں کرنا بھی صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مبارک ہے کہ جو انسان صدقہ نہیں دیتا وہ کبھی بھی آگ سے آزادی نہیں پا سکتا۔ جس کام کا آغاز بھی صدقہ دے کر کیا جاتا ہے اس کام میں برکت اور اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے۔ میرے پیارے دوستو، اس ویڈیو میں 3 صدقوں کے بارے میں بتا رہی ہوں۔ ان 3 صدقوں میں سے بس آپ کو 2 صدقہ کر دینا شروع کر دینا ہے اور 10 دنوں کے اندر آپ کو ان صدقوں کے کرشمات اور کرامات اپنی آنکھوں سے نظر آئے گی۔ جو شخص یہ صدقہ دے رہا ہے اس کی زندگی میں کبھی بھی دولت کی کمی اور رزق کی تنگی مسئلے مسائل نہیں آتے۔ رزق اور دولت اس پر برستی رہتی ہے۔ پہلا صدقہ یہ ہے کہ کسی بھی چوپائے کو کھانا دینا یا پانی ڈالنا۔ چوپائے ان جانوروں کو کہتے ہیں کہ جن کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، جیسا کہ بلی، کتا، بکری، گائے یا دوسری 4 ٹانگوں والے تمام جانور ان میں سے شامل ہے۔ تو جو شخص بھی اپنی حیثیت کی توفیق کے حساب سے کسی بھی چوپائے کو کھانا ڈالنا شروع کر دیتا ہے، بشرطے کہ وہ اس کی اپنی ملکیت نہ ہو، آپ اپنی مرضی سے کسی بھی چوپائے کو کھانا یا پانی وغیرہ ڈال سکتے ہیں۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا علی، میں روزانہ کام پر جاتا ہوں اور سب محنت کرتا ہوں، لیکن پھر بھی غربت میرا پیچھا نہیں چھوڑتی، میں کیا کروں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کے جانب دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ اے شخص، تم اپنی رزق میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیر مخلوق کو دینا شروع کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری غربت اور مفلسی کو ختم کر دے گا۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا کہ میں تو نہایت ہی غریب اور مفلس شخص ہوں، بھلا میں کسی کو کیا دے سکتا ہوں؟ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسکرائے اور ارشاد فرمایا، کیا تمہارے گھر میں کھانا ہوتا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ ہاں ہوتا ہے یا علی، میں 2 بار کھانا کھاتا ہوں۔ علی نے فرمایا کہ اے شخص، اپنے رزق میں سے اللہ کی غیر مخلوق کو بھی دو، پھر چاہے اناج کے 2 دانے ہی کیوں نہ دو، لیکن ضرور دو، پھر چاہے جانور کو دو یا پرندوں کو دو۔ جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیر مخلوق کو دینا شروع کرو گے تو اللہ تمہارے رزق سے ہر قسم کی پریشانی اور تنگی کا خاتمہ کر دیں گے اور تمہارے گھر میں اتنا پیسہ دولت ہو جائے گی کہ انہیں رکھنے کے لیے گھر میں جگہ کم پڑ جائے گی۔ میرے پیارے دوستو، دوسری قسم کا جو صدقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر جمعرات والے دن کسی بھوکے کو کھانا کھلانا۔ اسلام کے مطابق کسی بھوکے کو کھانا کھلانا اور کسی بھوکے کی بھوک مٹانا افضل ترین کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے جس کام میں بھی آسانی چاہتا ہو، یعنی کہ وہ چاہتا ہو کہ میرے اس کام میں آسانی پیدا ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ دوسروں کے اسی کام میں آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس کام میں بھی آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دیں گے اور اس سے اس کام کے متعلق ہر قسم کے مسئلے اور پریشانیاں ہٹا لی جائیں گی۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق کے حوالے سے آپ کے جتنے بھی مسئلے ہیں اور جتنی بھی پریشانیاں ہیں سب ختم ہو جائیں اور کسی بھی قسم کی رزق کی تنگی باقی نہ رہے، آپ کے گھر میں ضرورت سے زیادہ دولت، رزق اور پیسہ آنے لگے، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ آپ کے گھر میں رزق کی بارش ہونے لگے، پیسہ اور دولت بارش کی طرح برسنے لگے، تو آپ یہ کام ضرور شروع کریں۔
اگر آپ کی ہمت اور حیثیت ہے تو آپ کسی بھوکے کو ضرور کھانا کھلانا شروع کر دیں۔ عموماً کہا جاتا ہے کہ جمعرات کو ہی کھانا کھلانا افضل ہے، لیکن یہ بات بھی ضروری نہیں۔ آپ ہفتے کی کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی بھوکے کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ میرے پیارے دوستوں، میرا آنکھوں دیکھا واقعہ ہے کہ ایک شخص جس کی حالت بہت اچھی نہیں تھی، لیکن جب اس نے ہر ہفتے میں کسی ایک غریب اور بھوکے کو کھانا کھلانا شروع کر دیا تو دیکھتے ہی دیکھتے اس کے حالات بہتر ہونے لگے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر رزق کے بند دروازے کھول دیے تو اس نے بھی ہفتے کے ایک دن کی بجائے ہفتے کے 7 دنوں میں بھوکوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیا، اور پھر یوں ہوا کہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رزق کی برسات ہونے لگی۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب اس نے روزانہ کئی غریب اور بھوکے افراد کو کھانا کھلانا شروع کر دیا۔ اس کے دن پھرتے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور تب سے ہی میں خود بھی اس کام پر عمل کرتی ہوں اور سب کو یہ عمل بتاتی ہوں۔ آپ جتنا بھی ہمت رکھتے ہیں اتنا ہی کھلانا شروع کر دیں۔ آپ کا یہ عمل آپ کی دنیا اور آخرت کو یوں سنوار دے گا کہ آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا نہ صرف آپ کے لیے رزق اور دولت کے تمام مسائل کو حل کر دے گا، بلکہ آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ تیسرا صدقہ ہے پرندوں کو دانا اور پانی ڈالنا۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ کبھی بھی کوئی چڑیا بھوکی نہیں سوتی، تمام چڑیا پیٹ بھر کر سوتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چڑیوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل یقین اور بھروسہ ہوتا ہے۔ کیونکہ پرندوں کا رب تبارک و تعالیٰ پر کامل یقین یہ ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں کبھی بھی بھوکا نہیں رہنے دے گا۔ لہٰذا جس کسی انسان کو بھی رزق کی تنگی ہو یا کوئی مصیبت اور پریشانی ہو تو اسے چاہیے کہ اللہ کی اس مخلوق کے کھانے پینے کا بندوبست کر دیا کرے۔ صبح اٹھ کر سب سے پہلے نماز ادا کریں اور پھر پرندوں کے لیے حسب توفیق دانہ کا بندوبست کریں، اور اگر دانوں کی توفیق بھی نہ ہو تو پانی کا ہی بندوبست کر دیا کریں۔ اس کام کو اپنا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کے رزق کی تمام پریشانیاں اور اس کے علاوہ دوسری تمام پریشانیاں بھی جاتی رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رزق اور دولت کے ایسے دروازے کھولیں گے کہ اس کو جتنا بھی چاہے وہ دعا کرے اسے عطا کر دیا جائے گا۔ جان لیجئے کہ جو شخص بھی پرندوں کو دانا پانی ڈالنا اپنا معمول بنا لیتا ہے تو پرندے بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں، جس کے بعد اس شخص کے رزق، دولت اور پیسے میں کبھی بھی کمی نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام لوگوں کے رزق کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں اور دوسرے جو بھی مسئلے مسائل ہیں انہیں بھی اپنی رحمت اور قدرت سے حل فرما دے۔ آمین۔ دوستو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیجئے۔ آئیے دوستو، اب ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر لیتے ہیں۔ یہ دعا آپ کے لیے ہے اور میرے ان بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہیں جنہوں نے مجھے کامنٹ میں نام ٹائپ کیے ہیں۔ ان کے نام ہیں مینو ممتاز، روی شنکر، ماہرہ خان، ایڈمنسٹریشن محمد انیس، غوثیہ بانو اور محمد شہزاد ہاشمی ہیں۔ انہوں نے اپنے دونوں بچوں کے لیے دعا کو بولا ہے جن کے نام کشش اور صادق ہیں۔ اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عنایت عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ بہت دکھ ہوا آپ کے دونوں بچوں کے بارے میں جان کر، تو سب سے پہلے ایک بار درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ، جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اور جن کے نام میں نے لیے ہیں، ان کے دل میں جو بھی نیک اور جائز حاجت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا فرمائے۔ جو پریشان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ جن پر مشکلات آن پڑی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مشکلات میں آسانی فرمائے۔ جو غریب ہیں، مفلس ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی غریبی، ان کی مفلسی کو دور فرمائے، ان کو ڈھیروں ساری مال و دولت عطا فرمائے۔ جو قرض دار ہیں، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قرض سے نجات عطا فرمائے۔ جن کے گھر اور کاروبار میں برکت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کے گھر اور کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ جن کے گھر میں لڑائی جھگڑے، پریشانی، بلا، ٹینشن، رنج و عالم مسئلے مسائل ہیں،
اللہ تعالیٰ ان کو اس سے نجات عطا فرمائے۔ جن کی شادی نہیں ہو رہی، جن کے رشتے نہیں آتے، اللہ تعالیٰ ان کو نیک رشتہ عطا فرمائے، ان کی شادی ہو جائے۔ جن کو اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ جن کو بیٹا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بیٹا عطا فرمائے۔ جن کو بیٹی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بیٹی عطا فرمائے۔ جتنے لوگ کمنٹ میں دعا کے لیے کہتے ہیں، ان کی جو بھی نیک اور جائز حاجت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا فرمائے۔ ان کے جو بھی مقصد ہے، مراد ہے، تمنا ہے، آرزو ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور حق کے راستے پر چلنے کی اور برائیوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچائے اور 5 وقت کا نمازی بنائے۔ رب سب کو خوشیاں نصیب عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کہتے رہتے ہیں بندے تیرے دعا کے واسطے، کر دے سب مظلوم بے قصور کی آرزو پوری، آمین اللہم آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستو کامنٹ میں آمین ضرور ٹائپ کیجیے گا، کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے۔ اور آپ کو اپنے لیے بھی دعا کروانی ہو تو کمنٹ باکس میں اپنا نام ضرور لکھیے گا تاکہ آپ کے نام سے دعا ہو سکے۔ پیارے دوستو، آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کریں اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احبابوں میں شیئر بھی ضرور کر دیں، اور اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ایسے ہی اچھے سے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔